الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ نے اس آیت میں اپنے دو پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے فرعون کا ذکر ہوا، اور فرعون کا ذکر بھی اس وجہ سے ہوا کہ دیکھو اس کو اپنی بادشاہت، اپنی طاقت، اپنی قوت پر غرور تھا، گھمنڈ تھا، لیکن ساتھ ساتھ جہل، سرکشی، ہٹ دھرمی نے فرعون کو کس کردار کا انسان بنا دیا تھا کہ نہ تو اس کو اس کی حکومت، سلطنت، طاقت کچھ بھی کام نہ آئی، اور حق و باطل کے اس آمنے سامنے ہونے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حق کی کامیابی ہوئی۔ بتایا گیا تھا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ کفار مکہ کو یہ جتلانا مقصود تھا کہ تمہارے پاس کیا طاقت ہے جو طاقت فرعون کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی طاقت اس کے کچھ کام نہ آئی۔ آج کی آیت میں اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر اس وجہ سے فرمایا کہ دیکھو ہم نے حکومت، سلطنت، عزت، شہرت اپنے دو پیغمبروں کو عطا فرمائی، اور ایسی حکومت اور دولت عطا فرمائی کہ کفار مکہ یا آج تک لوگ وہ حکومت، وہ سلطنت، وہ عزت، وہ شہرت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایسی شہرت، ایسی عزت، ایسی سلطنت اللہ نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 500 سال بعد کا زمانہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1500 سال پہلے کا زمانہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی سے 1500 سال پہلے اور حضرت موسیٰ کے 500 سال کے بعد حضرت داؤد کا زمانہ ہے۔ حضرت داؤد یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان ہیں جو بہت مشہور انبیاء میں سے گزرے ہیں۔ اللہ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور قرآن میں مختلف جگہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ لیکن اتنی طاقت،
اتنی شہرت، اتنی بادشاہت کے باوجود وہ اس بادشاہت کو اللہ کی طرف سے ایک امانت سمجھا کرتے تھے اور انہیں اس کا احساس رہتا تھا، لہذا ان کے ذہن میں کبھی بھی طغیانی کفر و شرک عناد نہیں آیا، بلکہ یہاں آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کی زبان پر اللہ کے کلمات تعریف کے اعتبار سے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں اس صورت کے اندر اللہ نے حضرت سلیمان کا مکمل واقعہ بھی بیان فرمایا ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے حضرت داؤد کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا علم اللہ نے حضرت داؤد کو عطا فرمایا تھا۔ بعض انبیاء کی بعض اعتبار سے خصوصیات ہوتی ہیں، اور کسی خصوصیت کو اللہ دوسرے نبی پر فضیلت بھی دیا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام آواز کے اعتبار سے بہت اچھی آواز تھی حضرت داؤد کی، اور جب وہ زبور کی جو کہ کتاب الہی تھی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کے ساتھ پرندے اور ارد گرد جمع ہو کر، پرندے اور چرند آپ کے ساتھ جمع ہو کر کتاب الہی پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، آپ کے ساتھ پہاڑ بھی کتاب الہی کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ گویا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تو ایک سما بن جاتا۔ آج تک مشہور ہے لحن داودی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا لہجہ۔ اللہ نے ان کو اس اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود اپنی سلطنت میں سے ایک دانہ بھی نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ اپنے اہل و عیال کا خرچہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس خوبی کو ایک صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کمایا ہوا رزق ہے، اور فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے، اور اس کی صورت اللہ نے یہ بنائی تھی کہ اللہ نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ وہ جس طرح سے چاہتے لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس زمانے میں جنگ جو ہوا کرتی تھی اس میں جو لباس زرہ بنائی جاتی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی کڑیوں کو اپنے ہاتھ سے نرم کر کے موڑ کے اس کی زرہ بنایا کرتے تھے اور اس کو بازار میں فروخت کرتے اور اس سے اپنے گھر کا خرچ اٹھایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق، چاہے آپ بادشاہ ہوں، لیکن اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق جو ہے اس کی احادیث میں تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی تھی۔ آپ دیکھیں گے آگے کہ آپ کو یعنی حضرت سلیمان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا ملکہ اللہ نے حضرت سلیمان کو عطا فرمایا۔ آپ کی بادشاہت انسانوں کے ساتھ جناتوں پر بھی تھی۔ آپ کی بادشاہت جناتوں اور انسانوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی تھی۔ آپ کی بادشاہت چرند پرند سب پر آپ کی حکومت تھی۔ در حقیقت ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے یہ دعا فرمائی تھی
کہ یا رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ نہ تو میرے سے پہلے وہ سلطنت آپ نے کسی کو دی ہو اور نہ میرے بعد آپ ایسی سلطنت کسی کو عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا جس کو ہوا لے کر چلا کرتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ تخت 1 مہینے کے سفر کو آدھے دن کے اندر ختم اور مکمل کر دیا کرتا تھا، لیکن اتنی فضیلت ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر کا خرچ ٹوکریاں بنا کر، سامان کے لیے ٹوکریاں بنا کر اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی، لیکن باوجود بادشاہ ہونے کے ان کے ذہن میں نہ تو تکبر آیا اور نہ عناد آیا۔ ساتھ ساتھ حضرت سلیمان کی خصوصیت یہ لکھی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے تانبے کو، جس طرح حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو نرم کر دیا تھا۔ وہ تانبے کو قابل استعمال بنایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتنے قابل لوگ، لیکن باوجود مالدار ہونے کے، باوجود بادشاہ ہونے کے، نہ تو ان کے ذہن میں تکبر آیا، نہ عناد آیا، نہ بڑا پن آیا، بلکہ ان تمام چیزوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ مال و دولت سے ایک حبہ بھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کیا۔ حضرت سلیمان ٹوکریاں بیچ کر اپنی روزی کمایا کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے ان کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ حضرت داؤد اور سلیمان کی زبان پر اللہ کے تعریف کے کلمات رہا کرتے تھے، کبھی بھی ان کے ذہن میں بڑائی نہیں آئی۔ اللہ چاہے جتنا بڑا بنا دے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ دیا ہوا اللہ کا ہے، جو ذات دے سکتی ہے وہ ذات لے بھی سکتی ہے۔ اور یہ نمونے اللہ نے فرعون کے ساتھ دکھائے کہ بادشاہت اللہ نے دی، جب چاہی تب لے لی، اور اگر کسی نے اس کی قدر کی تو اللہ نے اس میں اضافہ کیا، جس طرح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا واقعہ مثال کے طور پر یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، اور ان دونوں نے کہا، یعنی باپ بیٹے، باپ ہیں داؤد، بیٹے ہیں سلیمان، ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں، جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ سبحان اللہ۔